السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروفٹس فیملی ٹری آف اسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنا بھی فیملی ٹری ہے، جتنا بھی شجر نسب ہے، وہ ہم آج لوگ ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین پر بھیجا تھا۔ یہ پہلا جوڑا ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ نے جسے اتارا تھا۔ اب یہاں پہ جو نسل انسانی ہے وہ آگے کیسے بڑھی، یہ چیز سوچنے لائق ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے حکم سے یہ ہوتا تھا کہ ایک جوڑا صبح کے ٹائم پہ پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکا اور لڑکی، اور ایک شام کے وقت پیدا ہوتا تھا۔ جو صبح کے وقت لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کی شادی شام کے وقت پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ ہوتی تھی، اور جو شام کو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کی شادی صبح پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو قدرت کا قانون یہی تھا اس وقت، کیونکہ یہ ایسا جائز تھا۔ جیسے بعد میں بھی ایک ہی دو سسٹر کے ساتھ ایک ہی شخص شادی کر سکتا تھا، لیکن اسلام میں وہ ختم کر دی یہ چیز۔ ٹھیک ہے، جو پہلے جو لاز تھے وہ ڈیفرنٹ تھے، پھر وہ ڈیفرنٹ ہوتے گئے جیسے انبیاء کرام آتے گئے۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ اب جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی، قابیل اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، نہ کہ اس کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس لیے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام شیس علیہ السلام ہے، اور یہ دوسرے پیغمبر بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ پیڑھی آگے چلتی جاتی ہے، انوش، کنانا، اہلائل، الیارد، پھر ادریس علیہ السلام، اور ادریس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے تیسرے پیغمبر ہیں۔ اب ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں جان لینی چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال شروع کیا تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے جو اسٹرونومی کا علم ہے، یعنی فلکیات کا جو علم ہے، وہ انہوں نے ہی سٹارٹ کیا تھا، اس پر ریسرچ انہوں نے ہی شروع کی تھی۔ اس کے علاوہ 90 جو سٹیز ہیں، 90 شہر ہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے آباد کیے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں ماتو شالک، اور ان کے بیٹے لامک، اور لامک کے جو بیٹے ہیں حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اب ایک طرح سے جو دنیا ہے وہ جو اس وقت موجود ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سے آگے چلی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو البشر۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان سے نسل انسانی چلی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ابو البشر ثانی سیکنڈ، مطلب جو دوسری نسل انسانی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلی ہے۔ اب یہ ہوا کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ان کی نافرمان تھی، وہ 5 جو بت ہیں ان کی پوجا کیا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم ان پر ایمان لے کر نہ آئی۔ صرف چند لوگ تھے، 70 لوگ 950 سال میں جو تھے وہ ان پر ایمان لے کے آئے۔ اب ہوا کچھ ایسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بار بار سمجھانے کے بعد پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ان کی قوم پر فائنل ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اب آ کے ہی رہے گا۔ پھر کیا ہوا کہ فلڈ کا عذاب ان لوگوں کے پاس آیا، زمین نے بھی جتنا پانی تھا وہ نگل دیا اپنا باہر، اور آسمان سے بھی بہت بارش ہوئی، اتنا پانی ہوا کہ وہ سب لوگ ڈوب کر مر گئے ایک طرح سے۔ اب اس پہ بھی کانفلکٹ ہے، غامدی صاحب اس کے بارے میں اور بات کرتے ہیں کہ جو وہ فلڈ آیا تھا وہ خاص ایک لیمیٹڈ ایریے کے لیے آیا تھا، لیکن جو کافی علماء کرام وہ سے بات کرتے ہیں کہ جو اگلی نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہی چلی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ جتنا بھی اس وقت موجود تھے وہ لوگ سارے وہ مارے گئے تھے اس فلڈ کے اندر، سوائے ان 70 لوگوں کے جو اس بوٹ میں تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کی، اور تمام جانوروں کا، پرندوں کا، سب چیزوں کا ایک ہی جوڑا اس کے اندر آ کے بیٹھا، اور پھر اللہ کا وہ عذاب آیا۔ اور پھر جو کشتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جس کا نام ارک ہے، وہ کوہ جودی ترکی میں وہ جا کے رکی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافت اور یام۔ اب جو آگے نسل چلی ہے وہ انہی سے آگے چلی ہے، لیکن جو انبیاء کرام کی جو نسل ہے جو آگے چلی ہے وہ سام سے پھر آگے چلی ہے۔ سام سے پھر آگے سام کے جو 2 بیٹے تھے ایرام اور ارفاخشد، جو ارفاخشد ہیں ان سے جو پیغمبر ہیں آگے ان کا حود علیہ السلام ذکر ہے، ان کا قرآن میں بھی ذکر موجود ہے۔ اور ایرام سے جو ہیں وہ حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، انہیں قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بہت ہائٹڈ تھے، کافی اسٹرانگ لوگ تھے۔ یوٹیوب پہ آپ نے ان کے جو ابھی جو باقیات موجود ہیں آپ لوگوں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ ان کی جو قوم تھی وہ بھی نافرمان تھی، ان کے سمجھانے کے باوجود وہ نہ مانی۔ ان کی جو قوم تھی انہوں نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ
صالح علیہ السلام کے سے ایک شرط رکھی حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے کہ فلاں جو سامنے یہ پہاڑ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایک اونٹنی شی کیمل نکل کے آئے اور وہ ایک بچے کو جنم دے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیں گے۔ تو پھر اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوا کہ وہاں سے ایک اونٹنی نکل کے آئی، اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ نازل ہوا کہ ایک جو وہاں پہ ایک کنواں موجود تھا کہ کچھ جو اسپیسیفک ڈیز ہیں ان کے اندر یہ اونٹنی وہاں سے پانی پیے گی، اور جو اسپیسیفک ڈیز ہے ان کے اندر جو انسان ہے وہاں سے وہ پانی پئیں گے۔ اس واقعے کے بعد بھی ان کی قوم پوری طرح ایمان نہیں لے کے ان پہ، بلکہ ایمان ان پہ لے کے نہیں آئی ان کی قوم، اس معجزے کے باوجود بھی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ نہ تو اس اونٹنی اور نہ اس بچے کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن وہ لوگ دیکھتے تھے کہ جو ان کا دن نہیں ہے، دوسرے وہ اونٹنی ہے وہاں سے پانی پی رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ انہیں اس اونٹنی کو ہی مار دیا جائے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اس کو اور اس کے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ان پہ عذاب نازل ہوا، ایک فرشتہ آسمان سے آیا، اس نے چیخ ماری اور ان کے جو کلیجے تھے وہ پھٹ گئے اور وہ جہاں پہ تھے وہیں وہ رہ گئے۔ تو ان کی باقیات ابھی موجود ہیں یوٹیوب پہ، آپ لکھیں گے قوم سمود کے بارے میں تو پوری ڈیٹیل نکل آئے گی، ویڈیوز بھی نکل آئیں گے آپ لوگوں کے پاس۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام سے پھر آگے یہ سلسلہ چلتا ہے، فالک، راؤ، ساروک، ناہور اور پھر آزر۔ یہ کوشچنز بھی آتے ہیں اگر جو کمپیریٹیو ایگزام دے رہے ہیں ان کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام پوچھا جاتا ہے۔ جو آزر ہیں ان کے دو بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور ہاران۔ اب یہ دو بیٹے نہیں تھے، اور بھی بیٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس جو ڈیٹیل ہمارے پاس ہے اس کے مطابق جو ہم نے جو ڈرا کیا ہے فیملی ٹری، اس میں ہم ان دونوں کا ہی ذکر کریں گے۔ ہاران کے جو بیٹے تھے لوط علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا جو ہومو سیکسولیٹی کا شکار تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ اس کام سے نہ رکے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا، پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان پہ عذاب نازل ہوا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ تمام کی تمام ان کی جو قوم تھی وہ ہلاک ہو گئی۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام یہ ایک ہی دور میں پیغمبر تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جو مین کنفلکٹ ہے ہمارا اور جوز کا، وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے جن سے آگے جو مین سلسلہ چلا ہے جو پیغمبرز کا، تو وہ ان دو بیٹوں سے آگے چلا ہے۔ ایک کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کا نام حضرت ہاجرہ تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کی سیکنڈ وائف تھی۔ جو پہلی وائف تھی ان کا نام سارہ تھا، جو حضرت لوط علیہ السلام کی سسٹر تھی۔ تو کسی طرح سے وہ پیغمبر کی سسٹر ہیں، ٹھیک ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی۔ جو حضرت ہاجرہ تھی، ٹھیک ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھی۔ تو جو جیوس ہیں وہ حضرت سارہ کے جو بیٹا ہے اسحاق، تو یہ جو پیغمبر کی جو لائن ایک چلی ہے، یہاں سے جو پیڑھی چلی ہے وہ اسے مانتے ہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام کی جو لائن ہے اسے نہیں مانتے، اس جو فیملی ٹری کو وہ نہیں مانتے اسماعیل علیہ السلام کی، لیکن وہ اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اگر آپ جیوس کے جو یوٹیوب پہ جائیں گے، جیوس کے ربی جو ان کے ہوتے ہیں ان سے آپ سنیں گے، جیسے ہمارے مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کے ربی ہوتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں سنیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ذبح کرنے کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، لیکن ہمارے قرآن میں تو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہ مانتے ہیں سارا۔ اسی طرح اگر یہ ہمارے یہاں پہ کنفلکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب آگے جو اسماعیل علیہ السلام ہے ان کی پیڑھی میں کوئی پیغمبر نظر نہیں آتا، اور آخری جو پیغمبر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی اس پیڑھی سے پیغمبر ہیں، اس لیے انہیں بولا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ آف اسماعیل علیہ السلام، مطلب اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس جو پیڑھی میں جو ایک ہیں نبی ہیں وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اسحاق علیہ السلام ہے ان کی جو قوم تھی یہ کہاں آباد ہوئی؟ فلسطین میں آباد ہوئی۔ کیسے آباد ہوئی یہ آگے آئے گا۔ اور جو اسماعیل علیہ السلام کی قوم تھی وہ کہاں آباد ہوئی؟ عرب میں، یہ ابس جو عرب صحیح مسارے وہ اسماعیل علیہ السلام کی جو آل اولاد ہے وہ یہ ہیں، جو بنی اسرائیل ہے ساری وہ اسحاق علیہ السلام کی قوم ہے۔ اب اسحاق علیہ السلام کے جو آگے بیٹے تھے ان کا نام تھا یعقوب علیہ السلام، اور ایک ان کے بیٹے تھے عیسو۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی لائن میں بھی آپ کو ایک اور بیٹے کا ان کا نام نظر آ رہا ہے مدین، تو ان کا نام یہاں پہ کیوں لکھا ہوا ہے یہ ہم لوگوں کو آگے بتاؤں گا میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر بات کی جائے یعقوب علیہ السلام کی اور عیسو کی، یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، اس لیے جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے۔ آپ کو اگر آپ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہو یا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہو یہاں پہ، یا غامدی صاحب سے سنا ہو یا ڈاکٹر اسرار سے، تو سینائے ماؤنٹین پہ جب گئے تھے حضرت
کوہ طور کی بات کروں، کوہ طور پہ جب گئے تھے، چنانچہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، کوہ طور پہ جب گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا کی تھی تو 12 قبائل یہ گئے تھے جوس کے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں جب یہ نیچے سامرین کو ایک بچڑا بنا کے دیا جس میں سے آواز آتی تھی اور لوگ اس کو پوجنے لگ گئے، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا جن لوگوں نے اس بچڑے کی پوجا کیا تو انہی کے قبائل کے لوگ انہیں قتل کریں گے۔ تو یہ 12 قبائل کیسے بنے؟ یعقوب علیہ السلام کو جو 12 بیٹے تھے ان سے ایک قبائل بنے۔ اب یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا اسرائیل، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آدم علیہ السلام کو بتایا کیا ہے، ابو البشر، اور نوح علیہ السلام کا ابو البشر ثانی، اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا اسرائیل۔ تو یہ اسرائیل کیوں نام رکھا گیا اسرائیل کا؟ تو اسی وجہ سے رکھا گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے آگے۔ اب یہاں پہ عیسو جو ہیں ان کے بیٹے ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ یہ کس لیے فیمس ہیں؟ یہ پیشنس کے لیے فیمس ہیں، صبر کے لیے۔ اب یہ صبر کس لیے کہ ان کے جو جسم ہیں ان پہ بہت ساری بیماریاں تھیں، ان کے جسم میں جو ہے وہ کیڑے پیدا ہو گئے تھے اور یہ بہت بری حالت ان کی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ پہ یقین رکھا، اللہ کا ساتھ نہ چھوڑا اور آخر کار ان کی یہ تمام جو مصیبتیں وہ ٹل گئیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کس لیے مشہور ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام پیشنس کے لیے مشہور ہے، اور یہ کہاں کے؟ اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے عیسو ان کی یہ اولاد میں سے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام سے آگے پھر یہ آگے ساری پیڑھی چلتی ہے انبیاء کرام کی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے پورا قصہ کہ مصر کے بازار میں یہ بکے اور کیسے زلیخا تک پہنچے اور بعد میں پھر یہ مصر کے بادشاہ بھی بنے، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ان کے بھائی تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ سگے بھائی تھے آپس میں، ٹھیک ہے، باقی جو الگ تھے وہ 10 وہ الگ بھائی الگ تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بنیامین کی پیڑھی سے پھر آگے ایک نبی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یہودا کی پیڑھی میں سے آگے 2 نبیاں ہیں، کیا نام ہے؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ یہاں پہ ایک نام لکھا ہوا ہے ذو الکفل یا ذو الکفل اسے پڑھا جاتا ہے، یہ بھی کہ قرآن میں ان کا 2 بار ذکر ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہے، لیکن 2 بار قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہو، کیونکہ 1,24,000 ٹوٹل پیغمبر آئے ہیں اور قرآن میں صرف 25 کا ذکر ہی ہے۔ اس کے بعد جو ان کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے لاوی، ان کے آگے بیٹے کہات، کہات سے پھر عمران، پھر عمران کے جو آگے 3 بچے ہیں جن کا نام موسیٰ علیہ السلام، مریم اور ہارون علیہ السلام۔ اب ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یہ بھائی تھے اور مریم ان کی سسٹر تھی۔ اگر آپ نے یوٹیوب پہ یہ مووی بنی ہوئی دیکھی تو آپ لوگوں کو کافی ایزیلی یہ چیز سمجھ آ سکتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک ساتھ ہی آپ لوگوں کو ایک نام نظر آ رہا ہے شعیب علیہ السلام۔ میں نے اوپر آپ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بتایا تھا مدین، یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی بستی میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، مطلب جو ان کی آل اولاد تھی وہ مدین بستی میں رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جن کے پاس اپنا ریپرزینٹیو نہیں بھیجا، اپنے میسنجر نہیں بھیجا، تو وہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی بستی میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی قوم پر عذاب آیا اور ان کی قوم بھی ہلاک ہو گئی، جس کی وجہ سے شعیب علیہ السلام رو رو کر ان کی اپنے بڑھاپے میں انہوں نے اپنی آنکھیں بھی گنوا دی تھی۔ اب جو شعیب علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو بیٹی تھی صفورہ، ان کی شادی ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے یہاں پہ ایک اور بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تبلیغ کرتے تھے، ان کا ایریا تھا، کیونکہ پیغمبروں کے دور میں لمیٹیشن ہوتی تھی، خاص ایریاز کے لیے ان کی لمٹ ہوتی تھی کہ آپ اس قوم کی طرف نبی ہیں، آپ اس قوم کی طرف نبی ہیں۔ جیسے لوط علیہ السلام اور ابراہیم سیم ہی دور میں تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اسپیسیفک الگ وہ قوم کے پاس بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام وہ الگ قوم کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ یہ عراق میں تھے، کیونکہ عراق کے جو بادشاہ تھے ان کا ٹائٹل نمرود ہوا کرتا تھا، نمرود سے ٹائٹل، ٹھیک ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں وہ کہاں پہ تھے؟ وہ تھے مصر میں، ایجپٹ پہ، تو وہاں کے بادشاہ کا جو ٹائٹل وہ موسیٰ، وہاں کے جو بادشاہ کا ٹائٹل تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ فرعون، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرعون ایجپٹ کا بادشاہ تھا اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہاں سے لے کے آتے ہیں اور ریڈ سی کو یہ کراس کرتے ہیں، اپنا آسام مارتے ہیں تو ریڈ سی 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے اور ان کو راستہ مل جاتا ہے، اور فرعون اسی جو ریڈ سی ہے اسی کے اندر وہ ڈوب کے مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک اس کے لاش موجود ہے، آپ لوگوں نے یوٹیوب سے کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ ایک ہی دور میں پیغمبر تھے، یہ دونوں بھائی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا کیے تھے، جن میں 2 جو مین معجزات ہیں وہ کیا ہے؟ عصا اور ید بیضا۔ اب عصا کیا ہے؟ عصا تو ایک چھڑی تھی جو اس کو یہ ڈالتے تھے وہ تو وہ سانپ میں کنورٹ ہو جاتی تھی،
اور جو ید بیضا وہ کیا، یہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے گربان میں ڈال کے باہر جیسے نکالتے تھے وہ چمکنے لگتا تھا، پھر ڈال کے باہر نکالتے تھے تو وہ ویسے ہی ہو جاتا جیسا نارمل ہاتھ ہوتا تھا. یہ دو ان کے جو معجزات ہیں وہ پرومنٹ تھے. اس کے علاوہ کافی معجزات جو انہوں نے واٹر کو وہ خون میں کنورٹ کر دیا تھا آسان مار کے، تو وہ 9 تقریباً معجزات ہیں ان کے. ٹھیک ہے، اب آگے پھر کہاں پہ پیڑھی چلتی ہے. اب یہاں سے دیکھا جائے تو یہودا سے پھر آپ لوگوں کو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. اب داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ سن لیں کہ یہ فلسطین کے پہلے مسلمان بادشاہ تھے. ٹھیک ہے، اب یہ کیسے ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب وہاں سے چنگا سے لے کے اور فرعون ڈوب گیا، اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا فلسطین میں. فلسطین میں اس وقت ایک جو قوم تھی وہ آباد تھی، مشرق وہ کافی طاقتور اور اسٹرانگ تھے. ان کے جو 12 قبائل تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ان کو لے کے آئے. اللہ تعالیٰ کو ان کو وہاں پہ جانا تھا، ان کے ساتھ جہاد کرنا تھا. ان کو قتال کے بعد یہ جو زمین ہے یہ ان کی ہو جاتی. ٹھیک ہے، فلسطین، کیونکہ اسے پرومس لینڈ بھی اس لیے بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کی ہو جائے گی، آپ وہاں پہ جائیں ان کے ساتھ جنگ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جب وہاں پہ پہنچے انہوں نے ایک میدان میں پڑاؤ ڈالا اور ان کے جو 12 سردار تھے قبائل کے وہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ دیکھ کے آئے. تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت اسٹرانگ لوگ ہیں، تو ہمارے لیے ان سے لڑنا بہت مشکل ہے. تو یہ واپس آئے تو انہیں کہا گیا کہ آپ لوگوں نے ان کو بتانا نہیں ہے کیونکہ یہ قوم جو ہے آپ کی قوم یہ ڈر جائے گی. لیکن جو 10 تھے ان میں سے سردار انہوں نے اپنے قبائل کو بتا دیا، 2 تھے انہوں نے نہیں بتایا. اب ان لوگوں نے منع کر دیا لڑنے سے، لیکن یہ اللہ کی آزمائش تھی، اللہ کا حکم تھا کہ آپ انہوں نے جانا تھا اور اللہ تعالیٰ ان سے پرومس کر چکے تھے کہ یہ جائیں گے تو جو ارض فلسطین ہے وہ ان کی ہو جائے گی. لیکن کیونکہ انہوں نے دیکھا ان کے سرداروں نے کہ بہت وہ اسٹرانگ لوگ ہیں تو یہ ڈر گئے اور اللہ پہ ان کو یقین نہیں رہا، ایمان نہیں رہا ان کا اللہ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ عذاب ایک بھیجا، ان کو سزا ملی. تو 40 سال تک ان لوگوں کو قید کر دیا گیا اسی میدان کے اندر، یہ بھٹکتے رہے. 40 سال بعد پھر ان کی جو دوسری جنریشن ہے وہ جنریشن کی اور جنریشن آ چکی ہوگی 40 سال کے بعد. تو انہوں نے اپنے جو وقت کے پیغمبر ہیں انہیں کہا کہ ہمیں جو ہے آپ لے چلیں ارض فلسطین پہ، ہم ان لوگوں کے ساتھ لڑیں گے اور اس سے ہم ان کو فتح کریں گے. تو جو پیغمبر ہے اس وقت کا، اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو پیغام بھیجا اپنے میسنجر کے ذریعے کہ جو طالوت ان میں ایک شخص موجود ہے وہ ان کا سردار ہوگا، اس میں جب بھی وہاں پہ جائیں گے اور ان کے ساتھ جنگ کریں گے. لیکن جو طالوت تھا وہ اتنا کوئی اسٹرانگ نہیں تھا، کوئی مالدار نہیں تھا. جو یہ بنی اسرائیل تھی یہ تو انہی لوگ کو اپنے سردار چنتی تھی جو مالدار ہوتے تھے، کیا تو انہیں سردار سمجھا جاتا تھا. لیکن جو طالوت تھا وہ اسٹرانگ تھا فزیکلی اور وہ کمانڈر بننے کا اہل بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو چنا. لیکن جو ان کی قوم تھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھی کیونکہ وہ ایک رچ نہیں تھا، وہ ایک سردار نہیں تھا کسی فیملی کا، کسی قبیلے کا. تو اس لیے یہ منع کرتا ہے اور آخر یہ اس شرط پہ مانے کہ اگر تابوت سکینہ ان کو لا دیا جائے تو پھر یہ طالوت کو اپنا سردار مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر تابوت سکینہ اتارا گیا، وہاں پہ پہنچا ان کے پاس. تابوت سکینہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ چیزیں موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس میں موجود ہے. یہ جس جنگ میں بھی اس کو لے کے جاتے تھے تو ان کو فتح ہوتی تھی، تو اس لیے انہوں نے تابوت سکینہ منگایا وہ، اور پھر یہ طالوت کے ساتھ یہ گئے اور وہاں پہ جنگ ہوئی. جو ان کا سردار تھا جالوت اس کے ساتھ، اور جالوت کو پھر قتل کیا ایک شخص نے جو اس جنگ میں موجود تھا جس کا نام داؤد تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو پھر اپنا جو وقت کا پیغمبر چنا بعد میں. اور داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ 2 واحد پیغمبر ہیں جو کہ وقت کے پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اس کے علاوہ کوئی وقت کے پیغمبر بادشاہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو داؤد علیہ السلام کے پھر بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام. اب پھر اس کے بعد سے حضرت ہارون علیہ السلام کی جو آل اولاد ہے ان سے پھر آگے ایک اور پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام ہے، اور انہی کی حضرت ہارون علیہ السلام کے آل اولاد میں سے پیغمبر زکریا علیہ السلام ہے. لیکن زکریا علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان ایک پیغمبر ہیں جن کا نام عزیر علیہ السلام ہے، جن کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ پہ بھیجا جہاں پہ یہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سب وہاں پہ تہس نہس ہو چکا ہے، وہاں پہ مکان ٹوٹ چکے ہیں. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسا زندہ کرے گا جبکہ یہ سب کچھ تو بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہ تو ختم ہے بالکل. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ وہاں پہ موت طاری کر دی. تو یہ 100 سال تک وہاں پہ سوتے رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا اور ان کا جو گدھا ان کے پاس تھا اس کو دوبارہ ان کی ہڈیاں جوڑی اور اس پہ کھال چڑھائی. تو اس طرح سے یہ ایک معجزہ ہمارے لیے بھی کافی اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہمارے لیے کافی
اہمیت کا حامل ہے، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ قیامت کا دن ہم کیسے دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے۔ جو 309 سال بعد اٹھا سکتا ہے، جو 100 سال بعد اٹھا سکتا ہے، وہ قیامت کے دن میں ہمیں اٹھائے گا دوبارہ۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ ہے جو آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب 587 BC میں ایک بادشاہ تھا عراق کا نبوکدنضر، اس نے حملہ کیا فلسطین کے اوپر، ارض فلسطین پہ، مطلب بیت المقدس پہ، جہاں پہ سلیمان علیہ السلام کو بلڈ کیا ہوا ہیکل سلیمانی، جس کی ایک وال ابھی موجود ہے جسے ویلنگ وال بولتے ہیں یا گریا وال یہ بولتے ہیں۔ وہاں پہ جیوز کھڑے ہوتے ہیں اور ہل ہل کے اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا۔ تو یہ وہی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلڈ کیا تھا۔ تو 587 BC میں جو حملہ کیا اس کے اوپر نبوکدنضر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 587 سال پہلے، تو اس کو تباہ کر دیا اور 1,33,000 جیوز کو بھی قتل کیا، اور جو باقی تھے ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بندی بنا کر اپنے ساتھ یہاں پہ لے آیا وہ۔ پھر ایک یہاں کے بادشاہ تھے ایران کے، جن کا نام ذوالقرنین تھا۔ سورہ الکہف میں ان کا پورا واقعہ موجود ہے، آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو ذوالقرنین علیہ السلام کا۔ ان کو جو ماڈرن ڈیز میں جو نام دیا جاتا ہے، جو آپ نے سنا ہوگا، وہ سائرس دی گریٹ ان کا نام ہے۔ کہ پرشین امپائر کس نے بنائی تھی؟ وہ سائرس دی گریٹ نے بنائی تھی۔ تو دو پرشین جو امپائر تھی ایران، اس کے دو حصے تھے، ایک مادہ تھا اور ایک یہ پرشین تھا، پارس۔ تو اس کو ملا کے پرشین امپائر ایک بنی۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو امپائر بڑی مشہور تھی جو کہ اس وقت اسٹرانگ تھی۔ ایک پرشین امپائر تھی جو بعد میں گرائی کس نے؟ سعد بن ابی وقاص نے، اور جو آپ کے رومن امپائر تھی وہ گرائی گئی حضرت عمر کے دور میں۔ تو یہ دو امپائر بڑی اسٹرانگ تھی۔ تو یہ پرشین امپائر، گریٹ پرشین امپائر بنائی کس نے تھی؟ یہ بنائی تھی سائرس دی گریٹ نے، لیکن قرآن میں ان کا نام ذوالقرنین ہے۔ تو ان کو چھڑوایا یہودیوں کو ذوالقرنین نے، تو یہ چلے گئے وہاں پہ واپس، دوبارہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو بلڈ کیا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام پھر وہاں پہ گئے، کیونکہ تورات بھی پوری طرح سے ختم کر دی تھی نبوکدنضر نے، تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی میموری سے وہ ساری دوبارہ لکھی۔ تو اس کے بعد پھر ذکر علیہ السلام کی بات میں کر رہا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے یہ ہیں ذکر علیہ السلام۔ تو پھر اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے لائق ہے، سلیمان علیہ السلام کی پیڑھی میں سے آگے ایک شخص تھے عمران، اور یہاں سے اگر ایک شخص کی بات کی جائے حضرت زکریا علیہ السلام ہے، جو کہ ہارون علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک شخص تھے فاقود، جن کی دو بیٹیاں تھیں حانہ اور الصابات۔ جو حانہ تھی اس کی شادی ہوئی عمران سے، جن کا تعلق سلیمان علیہ السلام کے آل اولاد سے تھا، اور زکریا علیہ السلام کی شادی ہوئی الصابات سے، جن کا تعلق ہارون علیہ السلام سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ اور جو عمران اور حانہ کی شادی ہوئی تھی، ان کا آگے ایک بیٹی تھی مریم۔ تو ان دونوں کے ڈیتھ کے بعد ان کی جو کسٹڈی تھی مریم کی، حضرت مریم کی، وہ بھی زکریا علیہ السلام کے پاس ہی آ گئی، تو انہی کے پاس وہ رہتی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ایک بیٹا عطا کیا، جو کہ پیغمبر رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سی بک عطا دی تھی؟ انجیل۔ اور انجیل یہ کی تھی، یہ تورات کی ایکسٹینشن تھی، ٹھیک ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، اور پھر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً کچھ 40 سال بعد 70 AD میں جو رومن امپائر تھی، اس کے بادشاہ ٹائٹس نے حملہ کیا دوبارہ یروشلم پہ، اور اس نے دوبارہ سے جیوز کو، جو ہیکل سلیمانی تھا، جیوز کا جو ہیکل انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہ تباہ کر دیا ٹائٹس نے۔ اور جو اس وقت دو پھر یہ ریلیجن مین بن چکے تھے، کرسچینٹی اینڈ جیوز، ٹھیک ہے۔ جیوز تو کیونکہ یہودا سے چلے آ رہے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آ گئے۔ جو ریل فاؤنڈر جودائزم جسے مانا جاتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی تعلیمات اور تھیں، انہوں نے کیونکہ تعلیمات چینج کر دی جو جیوز ہیں، کیونکہ 70 AD میں جب حملہ ہوا اور وہ ساری جو تورات تھی وہ ختم ہو گئی، اور جو کچھ واقعات تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، پھر انہوں نے خود سے وہ جو تورات ہے وہ لکھی، اور ان کی خود کی لکھی ہوئی ابھی کتاب ہے حضرت، جو الہامی کتاب ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے، مطلب جو قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں ہو بہو وہ یہ نہیں ہے۔ اب بات کی جائے تو یہ انجیل ایکسٹینشن تھی تورات کی، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 40 سال بعد جب ٹائٹس نے تباہ کیا ہیکل سلیمانی کو، اور وہ جو تھا جو فلسطین تھا وہ پھر چلا گیا رومن کے پاس۔ اب رومن امپائر کے پاس کیا ہوا؟ اب 330 AD میں جو رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا
جس کا نام کوسٹنٹنٹیپول تھا، جس کے نام پہ یہ کوسٹنٹنٹیپول بھی تھا جو کہ بعد میں استنبول بنا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ اس نے کرسچینٹی ایکسیپٹ کر لی 30 AD میں، مطلب حضور پاک ان کے پیدائش سے تقریباً کوئی 200-250 سال پہلے. تو اس کی جو پوری امپائر تھی وہ کرسچن ہو گئی، اس لیے کرسچن کی تعداد اتنی بڑی. اس سے پہلے ایک اور واقعہ آپ لوگوں کو بتا دوں میں، جو کہ واقعہ ہے غار کہف کا. ٹھیک ہے، وہ جو 6 لوگ تھے ان کا قرآن موجود میں ذکر ہے، اصحاب کہف 7 لوگ جو تھے. تو وہ کیا تھا کہ وہ اسی ٹائٹس کے حملے کے بعد وہ چھپ گئے، اور کیونکہ اس وقت رومن امپائر سمجھتی تھی کہ جیوز اور کرسچن یہ ایک ہی چیز ہے، تو وہ جیوز کو بھی مارتے تھے جہاں پہ ملتا تھا، کرسچن کو بھی مارتے تھے. تو ان 7 لوگوں کو کہا گیا کہ آپ ہم پہ ایمان لے آئیں. اس وقت کے جو بادشاہ تھا وہ بت پرست ہے، جو رومن امپائر تھا، کہ آپ ہمارے بتوں پہ ایمان لے آئے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. تو وہ جو 7 اللہ تعالیٰ کے بندے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے والے تھے، وہ چھپ گئے، اور پھر ان پہ اللہ تعالیٰ نے جو نیند طاری کر دی، وہ 309 سال تک وہ سوتے رہے، اور پھر وہ اٹھے ہیں 446 AD میں. تو اس طرح سے یہ سیکوینس چلتی رہی ہسٹری کی. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنا پیغمبر بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آخری پیغمبر ہیں. وہ کب آئے؟ ان کی پیدائش کا سن کیا ہے؟ وہ ان کی پیدائش کا سن ہے 571 AD. ٹھیک ہے، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے پیدائش کے 571 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا. مطلب جو ہمارے اسلام اور کرسچینٹی کے درمیان ڈفرنس ہے وہ 600 سال کا ہے تقریباً. اب یہ یہاں پہ بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ اب یہاں پہ کنفلکٹ ہمارا جیوز کا کہاں پہ ہے. ہمارا اور جیوز کا کنفلکٹ یہیں پہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق، وہ اسحاق علیہ السلام کی جو آل اولاد ہے اس کو تو وہ مانتے ہیں، لیکن جو اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد ہے وہ اس لائن کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو حضرت سارہ تھی وہ لوط علیہ السلام کی، وہ بھی پیغمبر، تو ان کی وہ سسٹر تھی شادی ہوئی جن کی ابراہیم علیہ السلام سے. تو وہ اسحاق علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل عیسائی، وہ اس لائن کو مانتے ہیں پیغمبرز کی، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے. اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی پیغمبر نہیں نظر آئے گا. اس لیے حضور پاک کو میں پہلے بتا چکا ہوں کیا بولتے ہیں، ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ آف حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہاں پہ یہ پیڑھی چلتی جاتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے سیکوینس میں. پھر اس کے بعد قصائی کے آگے جو بیٹے تھے عبد المناف، ان سے پھر آگے پیڑھی کنورٹ ہو جاتی ہے 2 بیٹوں میں، ہاشم اور عبد شمس. ٹھیک ہے، عبد شمس سے پھر آگے جو عبد شمس کی آل اولاد تھی وہ پھر امیہ جو ہے، بنو امیہ ٹرائب، یہ ان سے بنا ہے. بعد میں جو بنو امیہ کی امیاد کیلیفیٹ بھی چلی ہے، خلافت امیہ کی، وہ انہی کی آل اولاد تھی. اور یہاں پہ جو ہاشم ہے ان کے بیٹے تھے عبد المطلب، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی تھے. ٹھیک ہے، عبد المطلب کے پھر آگے 3 بیٹے ہیں، ابو طالب، عبداللہ اور عباس. عبداللہ کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. اور اس کے بعد جو آمنہ یہ لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، جن کا تعلق بنو زہرہ سے تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر بات کی جائے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی پھر حضرت خدیجہ سے، اور ان کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی تو کن کے وہ بیٹے تھے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا کے بیٹے تھے، کیوں عبداللہ اور ابو طالب دونوں آپس میں بھائی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو حضرت حسن اور حضرت حسین. تو اس طرح سے پھر یہ چلتا ہے. بعد میں پھر پھر اس کے بعد آپ حضور پسند کے جانے کے بعد 632 AD میں تو یہ خلافت کا سلسلہ چلتا ہے. پھر 632 سے 634 حضرت ابو بکر، 634 سے پھر 644 حضرت عمر، 644 سے 656 حضرت عثمان، اور 656 سے 661 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اسے 30 سال کا ٹینیور ہے، اسے بولا جاتا ہے خلافت راشدہ. اس کے بعد پھر 2 جو ہے خلافتیں، وہ خلافت میں جو ہے وہ ڈائناسٹی کی شکل میں ہیں. پہلے امیاد کیلیفیٹ، ان کا جو کیپٹل تھا وہ دماسکس تھا. ٹھیک ہے، اور جو اس کے بعد جو سیکنڈ خلافت آئی ہے، یہ جو بنو امیہ تھی، امیاد کیلیفیٹ، یہ چلی ہے 661 سے 750 AD تک، اور 750 AD سے 1258 AD تک چلی ہے عباسد کیلیفیٹ. 1258 میں پھر حملہ کیا تھا کس نے؟ ہلاکو خان نے. ٹھیک ہے، ہلاکو خان نے حملہ کرنے کے بعد جو خلافت تھی وہ ختم کر دی. اس کے بعد جو ایک اور خلافت نے جنم لیا جس کا نام تھا اوٹومن امپائر، اوٹومن خلافت، سلطنت عثمانیہ. ٹھیک ہے، جو کہ چلی 1299 سے 1924 تک. اب یہاں پہ یہ سارا ذکر کرنے کی کیا بات ہے کہ جو فلسطین ہے، ارض فلسطین، وہ تھی تو جوز کی، یہ تو ماننے والی بات ہے، وہ بنی اسرائیل کی تھی. ٹھیک ہے،
لیکن اس کو ہم نے فتح کیا. کس نے فتح کیا؟ حضرت عمر نے فتح کیا. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد باقی تمام جو ریلیجن پچھلے تھے وہ ختم ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، ختم ہو چکے تھے، یہ اللہ کے حکم سے ختم ہو چکے تھے. لیکن جو انسان موجود تھے وہ یہ بات نہیں مانتے تھے، جیوز یہ بات نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی نہیں مانتے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، اب کرسچن سے پوچھا جائے، یوٹیوب پہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو کرسچن سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اسلام اور کرسچینٹی میں کون سا ایسا ریلیجن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جوش ریلیجن کے قریب ہے، تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تو وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو آگے بھی سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے یہ. جب تک ہم کسی غیر پیغمبر کا بھی منکر ہوتے ہیں تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو ہم سب تمام پیغمبر کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، تو وہ ان کے آل اولاد کو نہیں مانتے، اس پیڑھی کو، لیکن وہ اس پیڑھی کو مانتے ہیں جو اسحاق علیہ السلام سے چلی ہے. ٹھیک ہے، تو وہی ہمارا کنفلکٹ ہے یہاں پہ، ہمارا اور جیوز کا. اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے، 411 کے تقریباً عمر نے اپنی خلافت میں فتح کیا فلسطین کو، تو یہ مسلمانوں کے پاس آ گئی. مسلمانوں کے آنے کے بعد 1099 میں صلیبی جنگیں سٹارٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور صلیبی جنگوں میں وار آف کروسیڈ یا کروسیڈ وار جسے بولا جاتا ہے، فرسٹ کروسیڈ وار میں، تو یہ 1099 میں دوبارہ کرسچنس کے پاس چلی جاتی ہے ارض فلسطین. جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا حضرت عمر کے دور میں، تو کرسچن نے حضرت عمر سے وعدہ لیا تھا کہ جو جیوز ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے، اپنے مقدس مقامات کی زیارت کریں گے اور چلے جائیں گے، وہ یہاں پہ رہائش اختیار نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہوا پھر؟ ہوا یوں کہ 1900 جو فرسٹ ورلڈ وار میں وار ہے، اس میں جو ترکی ہے سلطنت عثمانیہ وہ ساتھ دے رہی تھی جرمنی کا. تو جرمنی ہار گیا تو ترکی بھی ہار گیا. تو ترکی کو اپنے کچھ ایریاز چھوڑنے پڑے جس میں بیت المقدس بھی شامل تھا. چھوڑے تو نہیں انہوں نے، لیکن کسی حد تک اس کا کنٹرول وہ چلا گیا. تو اس کے بعد ایک ڈیکلیریشن ہوا 1917 میں، بالفور ڈیکلیریشن. اس کے تحت اجازت ملی رہنے کی جیوز کو، کہاں پہ؟ فلسطین میں. اور انہوں نے اپنے وہاں پہ ڈیرے جما لیے. آہستہ آہستہ کرتے کرتے 1948 14 مئی میں اسرائیل وجود میں آ گئے کنٹری کے طور پہ. ٹھیک ہے، اور پھر 1949 میں ہی جنگ سٹارٹ ہو گئی مسلمانوں میں اور اسرائیل کے درمیان ہی. اس پر 1965 میں عرب اسرائیل وار 6 دن کی وار وہ چلی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ اسرائیل نے اپنا کنٹرول وہاں پہ لیا. انہوں نے سب سے پہلے کس کو فتح کیا؟ کرسچنس کو. جو کرسچنس کا جو ریلیجن تھا انہوں نے اس کو فتح کیا، مطلب کرسچنس کو انہوں نے فتح کیا، پہلے کرسچینٹی کو انہوں نے فتح کیا. ٹھیک ہے، اب وہ کرسچن کو، کیونکہ یہی جو کرسچنس کے جو اس وقت کے علماء تھے یہی انوالو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے میں. لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ان کو مائنڈ چینج کیا کرسچنس کا، اور کرسچنس کو اپنا حامی بنا لیا اور مسلمانوں کے اگینسٹ کر دیا انہوں نے. تو یہ جو کنفلکٹ ہے وہ وہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو ارض فلسطین کو کیوں اپنی سرزمین سمجھتے ہیں، وہ سارا اس میں بیک گراؤنڈ یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے لوگ آج کل جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، نوجوان ہمارے جو فلیگز اٹھا کے فلسطین کے گھوم رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو انہیں مطلب اوریجن کو تو پتہ ہی نہیں ہے، بیک گراؤنڈ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کنفلکٹ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی اوریجنلٹی کیا ہے، کیا اس کا کنسیپٹ کیا ہے پیچھے. تو یہ ٹوٹلی ریلیجن بیسڈ کنسیپٹ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو جس بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈمبا بھیجا تھا اور وہ جو قربانی کی رسم سٹارٹ ہوئی تھی، وہ بھی وہ کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، وہ اسحاق علیہ السلام تھے. تو ان کے ہاں یہ کنسیپٹ ہے، حالانکہ ہمارے قرآن میں تو واضح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے کرنے سے، جھنڈے اٹھانے سے اور یہ کرنے سے وہ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، ہمیں قرآن مجید پڑھنا ہوگا، اس کا ترجمہ پڑھنا ہوگا، ہمیں اپنی ہسٹری پڑھنی ہوگی، اسلامک ہسٹری. ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بیسک کنسیپٹ کیا ہے اور یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. ہم نے مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا اور یہ سب کچھ ہوگا. تو مین چیز تو یہ ہے جو پڑھنے والی ہے. اور فلیگ اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ پکچرز ڈالنے کے لیے، نہ انہیں بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے. ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہیں سارے، اب انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، صرف انہیں سوائے پیسے اور آسائش کے انہوں نے کچھ سمجھ نہیں آتا. جو انبیاء کرام تھے بیچارے، وہ تو ان کے گھر میں تو کئی کئی دن فاقے ہوتے تھے اور یہ لوگ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پوری قوم کا حال ہی ابھی ایسا ہے. تو جب تک ہم قرآن پہ عمل نہیں کریں گے، ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، جنہیں 5واں خلیفہ بھی سمجھا جاتا ہے، ایک کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا کہ حالات اس طرح اتنے اچھے ہو گئے تھے لوگوں کے. ٹھیک ہے نا، مطلب پیسے کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے تھی، زمین کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے تھی کہ ہر شخص کو پیٹ بھر کے کھانا ملتا تھا اپنا.
اسی طرح حضرت عمر کے دور میں ہی ایسا تھا، پہلے 4 جو خلیفہ ہیں ان کے دور میں یہ بالکل کنسیپٹ تھا. تو جب تک ایسا نہیں ہوگا، جب تک یہاں پہ یہ ہوگا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، پیسے کی تقسیم ایسے ہوگی، لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہی حال ہوگا. ہمارے یہاں جو زکوٰۃ ہے وہ لینا اسٹیٹ کا کام ہے. حضرت عمر کے دور میں جو حضور پاک کے دور میں جو باقاعدہ ایک زکوٰۃ کمیٹی تھی، ابھی بھی زکوٰۃ کمیٹیاں ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا، لیکن کاغذات میں زکوٰۃ کمیٹیز ہیں ہماری، ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے پیپر ایگزامز ہوتے ہیں، ان کی سیٹس آتی ہیں، لیکن وہ ہے کہاں پہ؟ کہیں پہ نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا، کام نہیں کر رہے وہ. تو وہ سب سے پہلے ہمیں یہ چیزیں اسٹارٹ سیٹل کرنا ہوں گی. اس کے بعد ہمارے اندر کچھ ایمان آئے گا، کچھ جذبہ آئے گا، کوئی اللہ کی محبت پیدا ہوگی، کوئی نبیوں انبیاء کرام کی محبت پیدا ہوگی، ہم کچھ پتہ چلے گا، تب جا کے ہم فلسطین کے بارے میں کچھ سوچیں گے. اگر خالی جھنڈے اٹھا کے پہنچ جانا ہے کچھ نہیں ہونے والا. کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، اب تک ہوا کچھ نہیں، نہ تو کشمیر کا کچھ کر سکو اتنا عرصہ ہوگا. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ہمیں اپنا ایمان کے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا، اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف جھنڈے اٹھانے سے اور یہ شوشہ کرنے سے، سوشل میڈیا پہ 4 تصویریں ڈالنے سے کچھ ہونے والا ہے، تو کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو مین چیز ہے اس میں ہمیں فوکس کرنا ہوگا، جس پہ ہم فوکس ذرا بھی نہیں کر رہے ہیں، جس سے ہم تعلیمات کو ساری بھول چکے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو، انبیاء کرام کی تعلیمات کو. ہمارا حال اب وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے درمیان میں جو 300 سال کا ایک عرصہ گزرا ہے جہالت کا، اب سارا وہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. ہم سب کچھ بھول چکے ہیں تعلیمات کو، ہم صرف آسائشوں میں ہیں کہ یہ دنیا ہمارے پاس اچھے سے گزر جائے. مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنا ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ سب لوگ بھول چکے ہیں. مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، قیامت ہے، وہاں پہ حساب ہوگا آپ لوگوں کا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی. نہیں، اس دنیا میں بس ہمارا ایک کنسیپٹ ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، خوشی خوشی گزارنی چاہیے، یہ ہمارا کنسیپٹ اللہ ہوا ہے اور ہم اسی پہ جی رہے ہیں. لیکن جب مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، پھر وہ آنکھیں کھل جائیں گی سب کی، یہ ہو کیا گیا، ہمیں تو کچھ اور کرنا چاہیے تھا، ہم کچھ اور کر کے آ چکے ہیں.